حسین بخاری کو بہت بہت سلام اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور سرکار ختم مصفت مولا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت پر یقین کیجیے کہ آج کا بیان قبلہ کا لائق تحسین ہے. ان کی جرأت کو سلام, پروردگار ان کو زندگی تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. رائٹ فرام دعوت ذی الشیرہ اور شیب ابی طالب اور اعلان غدیر تک جو انہوں نے بیان کیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے, اور جو شہادت سرکار ختمی مرتبت بیان کی ہے, خدا کی قسم میری آج جتنی عمر میں نے 5 سال سے قبلہ حافظ کفایت حسین سے یہ بیان سنا جو آج انہوں نے بیان کیا ہے, اور ان کا بیان بالکل صحیح ہے کہ اتنی جرأت نہیں تھی علماء کے پاس کہ سر عام ممبر پہ بیٹھ کے پاکستان جیسے معاشرے میں یہ بیان کریں. کتب پہ پابندی تھی. بہرحال انہوں نے جو آج بیان کیا ہے پروردگار ان کو سلامت رکھے, اور انہوں نے بڑی بڑی یعنی جرأت کے ساتھ حدیث قرطاس بھی بیان کی, اور حدیث قرطاس میں جو عمر بن خطاب نے سرکار ختمی مرتبت سے جو رویہ اختیار کیا اور جس طرح سے ان کی شان نے میرے نزدیک میں اسی ایمان پہ مر جاؤں کہ اس نے جو گستاخی کی کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, نعوذ باللہ من ذالک سرکار ختمی مرتبت کی ہتھیانی کیفیت کو بیان کیا. یہ لوگ جنہوں نے حضرت ختمی مرتبت کا اس طرح سے اطاعت کی, یہ اطاعت کی ہے, یہ ثبوت ہے ان کی اطاعت کا. اور یہ ثبوت ہے جب وہ ادھر جا کے بیٹھے رہے اپنی خلافتوں کا ذکر کرتے رہے تو بہت مجھے ان سے دعائیں دل سے نکل گئی قبلہ کے لیے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کس طرح سے توحید کی رسالت کی سپر بنے رہے. کہاں سے سفر اسلام کا شروع ہوا, کربلا تک پہنچا, خون ابو طالب دعوت ذی الشیرہ سے لے کر کے کربلا تک, اور تا قیام حضور حجت, یہ سارے کا سارا جو کام ہے کار رسالت ہے وہ سرکار ابو طالب کے خون نے ادا کیا ہے. اور اس کے مقابل میں جتنے خلفائے ثلاثہ ہیں ان کی تمام تر خدمات کو دیکھیں, سوائے ختمی مرتبت کو تنگ کرنے کے, ان کو زج کرنے کے, ان کو پریشان کرنے کے انہوں نے نہیں کیا. ایک صرف سوال میں قبلہ سے کروں گا کہ مجھے قبلہ آپ بالکل بلاغ تبصرہ کیجیے تمام اہل سنت والجماعت اور شیعوں کے لیے کہ جناب اسلام قبول کر کے ابو سفیان نے اسلام پہ کیا احسان کیا اور معاویہ نے کیا احسان کیا, یہ ذرا بیان کر دیجئے. اس کے بعد یہ خود فیصلہ کرے امت کہ اسلام کے لیے ان دو باپ بیٹوں نے کون سی قیامت ڈالی. بڑی مہربانی, خدا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین, جزاک اللہ. ڈاکٹر امتیاز فراوی صاحب ریڈ فورٹ سے آپ شامل تھے, پروگرام پسند کیا اور بہترین واقعی کہ مولانا صاحب نے مختصر وقت میں ایسے واقعات پیش کیے ہیں اور جو ہم سب کی سمجھ میں بھی آئے. امید ہے تمام ناظرین ڈاکٹر صاحب کے علاوہ بھی جو دیگر لوگ نہیں جانتے تھے ان کو بھی پتہ چلا ہوگا. اور اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ان کے لیے تحقیق کے لیے موقع اوپن ہے, انٹرنیٹ ہے, کتب ہیں کہ یہ واقعات کیوں چھپایا جاتا ہے یوم وصال اور اس کی کیا وجوہات تھی. اس پر تمام لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ بھی اس کی تحقیق کریں. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی جی, ہمارے کل 115 بچوں کو شہید کر دیا اور 161 بچے ہمارے ابھی تک سی ایم ایس میں ہاسپٹلائزیشن کی حالت سیریس ہے. میں آپ کے توسط سے لوگوں سے اپیل کرتی ہوں پلیز ہماری ہیلپ کرے. اور بہن اپنا نام بتائیے, کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں؟ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکی ہوں. میں گھر جا رہی ہوں, لوگوں کی مدد کر رہی ہوں. میں شہید ڈاکٹر عابد کی بیوی بول رہی ہوں. جی آج بھی میں ایسے گھر میں کھڑی ہوں کہ جن کی 2 بہنیں ہیں اور اس کا جوان بھائی شہید ہو گئے. آپ مجھے کہرام سن سکتے ہیں, آپ افسوس کے میں آپ کو ایک پکچر کے بندے نہیں دکھا سکتی. ہم بالکل سسٹر اس کو آگاہ ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شامل ہو پائیں. صبح 4 بجے تک میں لاشیں اٹھاتے رہی. میں سارے دولت تھی جو میں لوگوں کی مدد کرتی رہی ہوں. مجھے ساری دنیا سے اپیل کرنی جو صاحب حیثیت ہے, صاحب منصب ہے, صاحب اقتدار ہے کہ ہمارے بچوں کی مدد کرے جو اس وقت زندگی اور موت کے منہ میں ہے. بالکل ہمیں دوائیاں چاہیے, ہمیں ویکسین چاہیے, ہمیں بلڈ چاہیے.
بالکل صحیح بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا. میرے پاس آپ کا نمبر بھی ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں اس حوالے سے بھی اگر آپ لوگ آگے آنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ضرور کوشش کیجیے گا. اس سے پہلے بھی ہدایت ٹی وی میں آپ کے فنڈز وہاں پہنچائے، ایک ایمبولینس کا اہتمام کیا گیا تھا. لیکن وہ وہی بات ہے کہ اتنے زیادہ، ایک تو پورا شہر ہی آگ میں ڈوبا ہوا ہے، دھماکے ہو رہے، سینکڑوں افراد کل بھی دیکھے کہ زخمی اور شہید ہوئے ہیں. تو اس میں بہت چند اور محدود، اور بعض تو ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ایسے ہاسپٹلز میں بستروں کا اہتمام ہی نہیں ہے، ڈاکٹرز کا اہتمام نہیں ہے. تو پرائیویٹ طور پہ اس طرح کا اہتمام کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہدایت ٹی وی آئندہ اگر کوئی ہمارے ایڈوائزری بورڈ بھی ہے، علماء کرام میں کچھ شاید اپیل کا سلسلہ ہو تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کے شامل ہوں. کیونکہ ہدایت ٹی وی 160 ملکوں میں جا رہا ہے. جی ہاں، تو یہ ہماری بہن نے جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز دے رہی ہے، یعنی یہ جو کربلائیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو مختلف علاقوں میں ان پر ٹوٹ رہی ہیں کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں، ابھی تک لاشیں دفن نہیں ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مدد کی ضرورت ہے ان کو. جب امن و امان نہیں قائم رکھ سکتے تو آپ ظاہر ہے کہ یہ ہسپتالوں میں بھی دوائیاں بھی نہیں ہیں ان کے لیے، وہ بیڈ بھی نہیں ہے، ان کی مدد جو جس طریقے سے کر سکتا ہے ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے. اور وہ جو کوئٹے کے دوسرے جو شیعہ مومنین ہیں، دوسرے شہروں کے مومنین ہیں، اسی طرح پوری دنیا سے جہاں جہاں سے لوگ جس حالت میں بھی مدد ان کی کر سکتے ہیں، جس طرح بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. یعنی رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کرتا ہے یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو شخص صبح کرتا ہے اور مسلمانوں کے امور پر کوئی دھیان نہیں دیتا، اہتمام نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک دفعہ تو ہوتا ہے کہ خود سے بات آپ دیجیے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو، کس طرح سے ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے، کس طرح ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے، کتنی بیوائیں ہیں، کتنی بہنیں ہیں بے سرپرست، اور کتنے لوگ ہیں. تو ہم سب کا فرض ہے، یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ ہدایت ٹی وی اپنی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ احسان اتنا بڑا ہے اور دکھ اتنا عظیم ہے اور اتنی بڑی یہ مصیبت ہے کہ اس پر پوری قوم حصہ لے، تمام مسلمان حصہ لیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے دنیا بھر میں مصیبتیں آتی ہیں تو جو انسانیت کا نام دم بھرتے ہیں وہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو خدا کے بندو، باقی جو اختلافات ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی. تو لہذا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے، جو رسول پاک کی رسالت کی گواہی دے دے، یہ مسلمان ہے. رسول پاک نے فرمایا اس کی جان، مال، عزت و نموز کی محافظت اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے. دیکھیں جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، جو رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، جو قبلہ یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ مان رہا ہے، قرآن مجید کو آخری کتاب مان رہا ہے، تو 90% جو باتیں ہیں وہ تو مسلمانوں میں مشترک ہی ہیں. باقی رہ گی جو بات اختلافی نقطہ نظر ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی. ظاہر ہے کہ شیعہ وہی ہے کہ جو حضرت علی کو پہلا امام مانتا ہے، امام مہدی کو آخری امام مانتا ہے. تو لہٰذا اس میں تو رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عقیدے کا معاملہ ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو جو مان رہے ہیں مسلمان ہیں، اور پھر یہ پاکستان کے شہری ہیں. ٹھیک ہے، حکومت کا بھی فریضہ ہے، مسلمانوں کا بھی فریضہ ہے کہ ان کی مدد کریں. بے شک. بہت شکریہ.